یہ پوچھ رہے ہیں کیا شوہر بیوی کی شرمگاہ کو چوم سکتا ہے اور کیا بیوی شوہر کی شرمگاہ کو چوم سکتی ہے؟ دیکھیے اس طرح کے جو سوال آتے ہیں اور میں یہ ضروری سمجھتا ہوں ایسے سوالوں کے جواب دینا، حالانکہ مجھے معلوم ہے کہ ایسے جب میں جواب دیتا ہوں تو لوگ الٹے سیدھے کمنٹس کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ان کو یہ چیز بے شرمی لگ رہی ہوتی ہے کہ یہ بے شرمی ہے، حالانکہ یہ بے شرمی نہیں، یہ تو شریعت کا ایک مسئلہ ہے۔ لیکن اور جو ہم بے شرمی کی طرف جا رہے ہیں، انگریزوں کو ہم نے آئیڈیل اور ماڈل سیمپل بنایا ہوا ہے اپنے تمام کاموں میں، تو ہم اس بے شرمی کو بے شرمی نہیں سمجھتے ہیں اور انگریزوں کے پیچھے چل رہے ہیں، اور جو شریعت کے جو مسائل ہیں ان کو سیکھنے اور سکھانے اور بتانے اور پوچھنے والوں کو لوگ بے شرم بتاتے ہیں۔ اس چیز سے انسان کو نکلنا چاہیے، چیز کا شریعت میں جواب موجود ہے، ہم کو چاہیے کہ ہمیں ہر کام اسلام کے بتائے ہوئے طریقے سے کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو شوہر کے اوپر بیوی کو حلال کیا ہے، تو اس بات کو لے کر لوگ ہر چیز کو جائز کر لیتے ہیں اور ہر چیز کو کہتے ہیں کہ بھئی جب بیوی حلال ہے تو پھر ہر چیز جائز ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بیوی کو حلال کیا تو شریعت نے کہیں پر قید بھی لگائی ہے، یعنی کچھ چیزیں ایسی ہیں جہاں پر آپ کو ان چیزوں کو فالو کرنا پڑے گا۔ اگر عورت پیریڈ سے ہے تو پھر آپ اس کے ساتھ معاشرت نہیں کر سکتے۔ یہ ہر شخص جانتا ہے کہ جب بیوی پیریڈ سے ہوگی تو اس سے ہم بستری نہیں کی جاتی ہے۔ کیوں نہیں کی جاتی ہے؟ آپ ذرا اس کی وجہ دیکھیں۔ اس لیے نہیں کی جاتی ہے کیونکہ وہ جو عورتوں کو جو بلیڈنگ ہوتی ہے، جو خون آتا ہے، تو وہ غلیظ ہوتا ہے، گندا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ خود ناپاک ہوتی ہیں۔ تو اب اس وقت میں جس وقت عورت پیریڈ سے ہو اس وقت ہم بستری کرنا حرام ہے، اس لیے کیونکہ آپ کی شرمگاہ اس کی شرمگاہ سے مس ہو، اور جب کہ اس کی شرمگاہ سے بلیڈنگ جاری ہے، اس سے خون آ رہا ہے، تو اس لیے اس ناپاکی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قید لگا دی کہ آپ اپنی عورتوں کے قریب نہ جائیں جب آپ کی عورتیں حالت حیض میں ہوں۔ اب آپ یہ سمجھ لیں کہ جب شریعت یہاں پر آپ کو منع کر رہی ہے اس وجہ سے، کیونکہ وہ اس سے گندگی جو عورتوں کی نکل رہی ہے، اس وجہ سے شریعت آپ کو اس کے قریب جانے سے منع کر رہی ہے، یعنی کہ اس سے ہم بستر ہونے کے لیے منع کر رہی ہے، تو پھر آپ کا منہ جس سے آپ اللہ کا نام لیتے ہیں، جس سے قرآن پڑھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اس منہ کو شریعت کیسے اجازت دے سکتی ہے کہ آپ شرمگاہ سے مس کریں؟ لیکن اگر یہ تو بات صحیح ہے کہ جائز ہے، اجازت ہے، کر سکتے ہیں، لیکن یہ بہتر نہیں ہے، بہت ہی گھناؤنا سا کام ہے کہ کوئی ایسا پاک منہ جس سے انسان اللہ کا ذکر کرتا ہو، قرآن پڑھتا ہو اور اللہ کا نام لیتا ہو، پھر اسی منہ کو ایسی غلیظ اور گندی جگہ لگانا، یہ بات درست نہیں ہے۔ یہی حال عورت کے لیے بھی ہے کہ عورت کا منہ پاک ہے اور اس سے وہ قرآن پڑھتی ہے اور تمام اللہ کا نام لیتی ہے، ذکر و اذکار کرتی ہے، تو اپنے اس پاک منہ کو ایسی غلیظ گندی جگہ لگانا یہ بہتر نہیں ہے، مناسب نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی میرے پاس کمنٹس آئی تھیں، وہ بتا رہے تھے کہ ایک فلاں صاحب ہے، انہوں نے کہا کہ نہیں بالکل جائز ہے اور آپ بلا کراہت جائز ہے۔ تو دیکھیے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ جائز تو ہیں لیکن کراہت کے ساتھ جائز ہے۔ جائز ہونا ہی ہمارے لیے صرف کافی نہیں ہے، بلکہ ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے ساتھ میں کہ یہ مکروہ تو نہیں ہے، اس میں کراہت تو نہیں ہے۔ تو ایسے ہی انسان کے عقل میں نہ آنے والی بات ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب عورت پیریڈ سے تھی تو اللہ نے قریب جانے سے منع کر دیا کہ اپنی عورتوں کے قریب نہ جاؤ، کیونکہ وہ ناپاکی سے ہیں، ان کو خون ان کا جاری ہے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یا اسلام یا شریعت آپ کو اس چیز کی کیسے اجازت دے سکتا ہے کہ آپ عورت کے اس غلیظ اور گندے مقام میں آپ اپنے منہ کو لگائیں؟ بہرحال ان چیزوں سے بچنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے۔ چلتے ہیں دوسرے مسئلے کی طرف۔ یہ پوچھ رہے ہیں مفتی